آج جو ثبوت ہم نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں، آپ اس ساری پہلے تو بریفنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو بڑے ہی ٹھوس شواہد ہیں. اب ان کے بعد تو کوئی بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے کہ آیا بھارت تر اندازی کر رہا ہے، مختلف ممالک میں اپنے لوگوں کو چھوڑے ہوئے ہے، پاکستان کے اندر اس کی اس طرح کی لوگ موجود ہیں، دہشت گرد موجود ہیں جو وہاں سے تربیت یافتہ اور یہ ساری کارروائیاں کر رہی ہیں. دنیا کے سامنے آج سر ہم نے ثبوت رکھ دے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بہت شکریہ. دیکھیں جس طرح یہ اپنا فالس فلیگ آپریشن پہلگام میں ہوا ہے، اور اس سے پہلے بھی مودی حکومت اس قسم کی سازشیں رچا چکی ہے اور ہمیشہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں، جبکہ پاکستان ایک بہت ہی جو ہے وہ ذمہ دار ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ثبوتوں کے ساتھ جو بھی حقائق ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھے. کلبھوشن اس میں سب سے بڑی مثال ہے جو بھارت نے بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے اس کو استعمال کرتے رہے. آج بھی ڈی جی ISPR نے بڑی ہی تفصیلی بریفنگ دی ہے اور دنیا کو بتایا کہ بھارت صرف پاکستان میں ہی نہیں، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ کینیڈا میں بھی ان کے خلاف ثبوت موجود ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے دہشت گردی کروائی، قتل کروائے. امریکہ کی پوری دنیا میں دہشت گردی کراتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ پاکستان ان کے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ڈی جی ISPR نے جس طرح ثبوت پیش کیے اور دنیا میں ثابت یہ بات کی کہ جو بھارت ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے اور ان کی جو رو ہے وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کراتی ہے. اور خاص کر کے پاکستان کے علاقے بلوچستان، صوبہ بلوچستان میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ثبوت موجود ہیں جہاں پہ بھارت کا دہشت گردی کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، بھلے وہ دن کے وقت ہو، رات کے وقت ہو، جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھارت کا ہاتھ موجود ہوتا ہے. جی، بھارت کا ہاتھ بالکل موجود ہوتا ہے، لیکن چائنا کا ہمارے ساتھ کھڑے ہونا اور بھرپور انداز میں کھڑے ہونا یہ بھی بہت زیادہ جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر رہا ہے بھارت کے سر. جی بالکل آسما، آپ نے ٹھیک کہا کہ پاکستان کے ساتھ تو اپنا جو دشمنی ہے وہ بھارت نکال لیتا ہے، لیکن چائنا سے جو اس کو مار پڑتی ہے وہ اس کے بارے میں بالکل بھی ذکر نہیں کرتا. اور بالکل نوشاد صاحب نے یہ بالکل صحیح کہا کہ اور مودی باقاعدہ سر ان کو ڈنڈوں سے مار پڑتی ہے، وہ تو اسلحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے، گولیاں بھی ضائع نہیں کرتے، ڈنڈوں سے مارتے ہیں ان کو. ڈنڈے بھی مارتے ہیں، فلائنگ ککیں بھی مارتے ہیں. نوشاد صاحب نے صحیح کہا. اور یہ مودی کا میرے خیال سے جو سیاسی کیریئر ہے وہ بھی اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے. وہ بہت ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان دشمنی کا جو ہے وہ ووٹ لیا جا سکے، لیکن میرے خیال سے بھارتی عوام بھی باشعور ہو چکی ہے اور وہ ان سب ڈراموں کو سمجھنا شروع کر دی ہے. اور جنگ تو بھارت پاکستان کے ساتھ کر نہیں سکتا. آپ نے دیکھا کہ صرف گیدڑ بھبکی ہے، پہلے دن سے وہ کتنے بڑے بڑے بیان دے رہے تھے کہ جس طرح وہ پاکستان پہ فوری طور پر حملہ کر دیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے جو بیانات ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جو آج ہمارے ڈی جی ISPR نے ان کو بھرپور جواب دیا ثبوتوں کے ساتھ، تو یہ دنیا کے سامنے آنا چاہیے. اور میرے خیال سے اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کو بھی ایکس کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ پاکستانی قوم متحد ہے اور جب مل کر ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کو بتائیں گے ان کے عزائم کے بارے میں، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہو جائے گی. اور یہ جو ہم نے ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہم نے یہ کوئی شبرات کے لیے بچا کے نہیں رکھے ہوئے، اگر ضرورت پڑے گی تو بالکل استعمال کیے جائیں گے اور بھارت کو بھرپور جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اور ہماری پوری جو بحری فوج ہے، بری فوج ہے اور ہماری ایئر فورس ہے وہ پوری صلاحیت رکھتی ہے.